فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه فانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. آخر کام ہے نا، اس لیے کام گھٹ رہا ہے. کیا ہو رہا ہے جی؟ جیسے آپ لوگ سوکھ رہے ہیں نا، تو میں بھی آہستہ آہستہ گھٹا رہا ہوں کام، کیونکہ آپ نے عید کی تیاری بھی کرنی ہے نا. اللہ اکبر. پارہ نمبر 3 ہے، سورہ بقرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ایک عظیم بنی اسرائیل کے پیغمبر کا قصہ سنایا ہے. اب یہ عظیم پیغمبر کون ہے؟ ایک قول آپ کو ملے گا حضرت یرمیہ علیہ السلام ہے. یرمیہ یا رامیم یا الف کے ساتھ یرمیہ بنتا ہے. اور دوسرا قول آپ کو ملے گا جس کو عام طور پہ علماء نے لیا اور وہی زیادہ صحیح ہے. اس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں بہت زیادہ پیغمبر تشریف لائے. سب سے زیادہ انبیاء اسرائیل کی اولاد میں تشریف لائے. بستی کون سی تھی؟ بستی بیت المقدس، یہ والی بستی تھی. زمانہ کون سا تھا؟ بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے، بڑا ظالم جابر بادشاہ تھا. ان 4 بادشاہوں میں سے ایک ہے جس نے ساری دنیا پہ حکومت کی، بخت نصر. یہ وہی بادشاہ ہے جس نے بنی اسرائیل کو گاجر مولی کی طرح کاٹا تھا. یہ وہی بادشاہ ہے جس نے مسجد اقصیٰ کو ویران کیا، مسجد کے اندر خنزیر باندھ دیے. یہ وہی بادشاہ ہے جس نے تورات کو بھی جلا دیا. یہ وہ بادشاہ ہے. بنی اسرائیل پر بڑے ظلم کیے اس نے. تو اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ جنگ کی، ان کو شکست فاش دی، گھر گرا دیے، ویرانے میں تبدیل کر دیا بستی کو. مکمل طور پہ بستی ویران ہو گئی. قرآن کہتا ہے کہ وہ بستی اتنی ویران ہوئی کہ وہ بستی جو ہے وہ اپنی خاویۃ علی عروشہا، اس کی جو چھتیں تھیں وہ نیچے گری ہوئی تھیں، اتنی زیادہ ویران ہو گئی. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت عزیر علیہ السلام، وہ کہیں جا رہے تھے. اپنے ساتھ کھانا پانی بھی رکھا ہوا تھا تاکہ سفر میں کام آئے گا. جیسے جماعت والے حضرات جاتے ہیں تو اپنے ساتھ کیا رکھتے ہیں بھائی؟ بولو. کھانا پانی ساتھ رکھتے ہیں. ویسے بھی مسافر دور کا سفر کرتا ہے تو اپنے ساتھ تھوڑا بہت ضرورت کے بقدر کھانا پانی رکھتا ہے. یہ گدھے پہ سوار تھے، ساتھ کھانا پانی یہ چیزیں اپنے ساتھ کسی برتن میں باندھ کے رکھی ہوئی تھیں. تو گدھے پہ سواری کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ علیہ السلام کا ایک گدھا تھا جس کا نام تھا یافور. ہمارے پیغمبر کے انتقال کے بعد وہ گدھا بھی دنیا سے رخصت ہو گیا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پہ سواری فرمائی، اور اسی لیے علماء فرماتے ہیں گدھے کا پسینہ پاک ہوتا ہے، کپڑوں کے ساتھ لگ جائے تو نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے. اور آپ کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جو آدمی گدھے پہ سوار ہو کے بازار کا چکر لگائے گا
وہ تکبر سے بری ہوگا۔ کس سے بری ہوگا جی؟ تکبر سے بری ہوگا۔ تو یہ گدھے پہ سوار تھے، جا رہے تھے، اس بستی سے ان کا گزر ہوا تو بستی کی ویرانگی انہوں نے جب دیکھی، گلیاں، بازار، سڑکیں سب ویران ہیں، انسان کا نام نشان کوئی نہیں، ویرانگی ویرانگی ہے، کھنڈرات ہی کھنڈرات ہیں۔ تو ان کے ذہن کے اندر ایک سوال آیا۔ کیا سوال آیا؟ کہ یہ جو بستی ویران ہو گئی، کسی زمانے میں آباد تھی، اب یہ بستی یہ کیسے یہاں کی رونقیں واپس آئیں گی؟ سمجھے نا؟ یہاں کی رونقیں کیسے واپس آئیں گی؟ کس طرح جیسے یہ پہلے آباد تھیں دوبارہ کس طرح آباد ہوگی؟ اور اللہ جو یہاں سے مثال کے طور پہ گلیاں، بازار، سڑکیں، عبادت گاہیں، گھر، محلات، گلی کوچے انسانوں سے بھرے ہوئے تھے، دوبارہ یہاں پہ انسان کیسے آئیں گے؟ اللہ تو یہاں ان کے مردوں کو زندہ کیسے کرے گا ان کے مرنے کے بعد؟ عزیر علیہ السلام کا یقین اللہ کی ذات پہ غلط نہیں تھا، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اللہ زندہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ زندہ تو آپ نے کرنا ہے، لیکن وہ آپ کس طرح کریں گے ذرا مجھے اپنی آنکھوں سے اگر میں دیکھ لوں۔ وہ مشاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ کیا کرنا چاہتے تھے بھائی؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آگے آتا ہے، انہوں نے اللہ سے سوال کیا تھا اللہ تو مردے کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ پاک نے آگے سے فرمایا کہ بھائی اے ابراہیم تجھے میری ذات پہ یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ آپ کی ذات پہ یقین ضرور ہے، لیکن زندہ کرنے کی جو کیفیت ہے وہ ذرا مجھے پتہ لگ جائے کہ آپ کس حالت میں، کس کیفیت میں آپ مردوں کو زندہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہ واقعہ میں آپ کو سناؤں گا۔ بالکل بعین ہی اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا اللہ کی ذات پہ یقین 101/1 ہے، 100% سے بھی اوپر ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ زندہ کرنے کی جو کیفیت ہے، کس طرح وہ زندہ ہوں گے، وہ کیفیت ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ آرام سے کہنا نہ سڑے کل بتا سیکھی، کل بتا سیکھی، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیفیت دیکھنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے میرے نبی، ہم آپ کو اس کی کیفیت ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر آگے گئے، وہاں پہ ایک درخت تھا، اس کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ کے۔ پیغمبر آرام کرنے سے پاک، سونے سے پاک، کھانے پینے سے پاک، اس لیے تو ساتھ کھانا رکھا ہوا ہے، ساتھ پانی رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ لیٹ گئے تھوڑا سستانے کے لیے، گدھے کو باندھ دیا، اور اللہ کا بھلا کرے جو کھانا تھا اس کو، اس کے ٹفن کو، ڈبے کو وہاں درخت کے ساتھ لٹکا دیا۔ کس کے ساتھ لٹکا دیا؟ درخت کے ساتھ لٹکا دیا کہ جب نیند سے اٹھوں گا تو گدھے کو بھی کھول لوں گا، کھانا بھی اپنے ساتھ لے لوں گا تو سفر شروع کروں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اپنی گاڑی سواری کو ایسے ہی توکل پہ نہیں چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ چوری ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں چاہ پٹا کڑے دا، پہلے ہی آپ سنبھالو، پہلے کیا کرو بھائی؟ دیکھو یہ توکل کے منافی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جی بس توکل بر خدا، جی گاڑی کھلی ہے، لاک کھلا ہوا ہے، موٹر سائیکل کو لاک نہیں لگاتے، حفاظت نہیں کرتے، چور لے کے چلا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں او کس نے چھپایا ہے جی۔ تو خود پہلے خود حفاظت کرو، تالا لگاؤ، لاک لگاؤ، ایسی جگہ کھڑا کرو جہاں پہ آپ کے سامنے ہو، پھر اگر کوئی لے کے جاتا ہے تو پھر آپ بھی قصوروار نہیں ہے، جو لے کے گیا وہ تو ہے ہی قصوروار ہے، ٹھیک ہے؟ چنانچہ واقعہ میں ملتا ہے ایک آدمی بعد نبی کو ملنے آیا، آپ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے آ کے اونٹنی کو مسجد نبی کے دروازے کا باہر کھلا چھوڑ دیا۔ پیغمبر دیکھ رہے ہیں، جب اندر آیا تو آپ نے فرمایا بھائی یہ اونٹنی کو باندھو، تو آگے سے کہتے ہیں کہ حضرت توکل بر خدا۔ کیا کہتے ہیں جی؟ توکل بر اللہ۔ نبی نے فرمایا پہلے اس کو باندھ، پھر اللہ پہ توکل کر، پہلے اس کو باندھ جا کے آپ نے حصے کا کام کرنا، اس کے بعد اللہ پہ توکل کرنا، پھر اللہ حفاظت کرے گا۔ آپ نے حصے کا کام آپ کرتے نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب انہوں نے گدھے کو باندھا، جب کہ بھئی میں اٹھ کے کیا کروں گا، اس پہ سفر کروں گا۔ آپ کو کیا پتا کہ آپ تو 100 سال کے لیے یہیں رہیں گے۔ کتنے سالوں کے لیے بھائی؟ اب ہوا یہ اللہ نے عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ کیا دے دی بھائی؟ موت، سلایا نہیں، فاماتہ اللہ 100 عام، پہلے سوئے تھے، سونے کے بعد اللہ نے کیا دے دی بھائی؟ 1 دن کے لیے نہیں، 1 سال کے لیے نہیں، 10 سال کے لیے نہیں، 100 سال تک اللہ نے عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔
تقریباً 36,000 سے زیادہ دن بنتے ہیں. 100 سال ہے نا, 36,000 سے زیادہ دن بنتے ہیں. کتنے دن آئے, کتنی راتیں آئیں, کتنی بارشیں ہوئیں, کتنے جھکڑ ہوئے, کتنی سردیاں گزریں, کتنی گرمیاں گزریں, کیا کیا حالات ہوئے. اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام اس درخت کے نیچے بالکل زمین کے اوپر مردہ حالت میں پڑے ہوئے ہیں. کسی جانور نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا, کسی کیڑے مکوڑے نے ان کو نقصان. پیغمبر جیسے دنیا میں پاکیزہ ہوتے ہیں, اگر ان کی روح جسم سے نکل جائے تو اس وقت بھی کیا ہوتے ہیں جی بولو. اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اپنی قبروں میں قیامت کی صبح تک سلامت رہتے ہیں. ان کے وجود کو مٹی نہیں کھا سکتی, ان کے وجود کو مٹی, کیڑا ان کو نہیں کھا سکتا. جتنے دنیا میں پیغمبر تشریف لائے آپ سب بھی اپنے عقیدے کو مضبوط بنا لیں, وہ سارے کے سارے اپنی قبروں میں زندہ ہیں. انہیں وہاں پہ روزی بھی ملتی ہے, اور روزی کس طرح ملتی ہے واللہ عالم, حدیثوں کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے. وہ سارے کے سارے پیغمبر وہاں پہ کہیں جی زندہ ہیں, ان کو مٹی کھا نہیں سکتی. تو زہر علیہ السلام 100 سال پڑے رہے, انہیں مٹی نے کھایا, ٹھیک ہے نا, دھوپ نے ان کو خراب نہیں کیا. 100 سال گزر گئے. اچھا اب 100 سال گزر گئے, ادھر بستی کی رونقیں بحال ہو گئی. بستی کی رونقیں کیا ہو گئی؟ جس بستی کے بارے میں فرمایا تھا نا بستی کیسے آباد ہوگی, یہاں کی رونقیں کیسے دوبارہ لوٹیں گی. 100 سال کے عرصے میں وہاں آبادی ہو گئی, لوگ بھی آ گئے, سڑکیں بھی آباد ہو گئیں, گھر بھی آباد ہو گئے, ویرانگیاں ختم ہو گئیں, عبادت گاہیں بھی آباد ہو گئیں, ہر طرف چہل پہل دھوم دھام چل رہی ہے. تو 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو موت سے دوبارہ اٹھایا. کتنے عرصے بعد جی؟ 100 سال. 2 واقعے ہمیں قرآن میں ملتے ہیں. ایک واقعہ اصحاب کہف کا ہے جنہیں اللہ نے 309 سال کے بعد نیند سے اٹھایا تھا. کتنے عرصے کے بعد؟ 309. اور یہ دوسرا واقعہ ہے کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال کے بعد موت سے دوبارہ زندہ کیا. ٹھیک ہے, ایک اور بھی ملتا ہے لیکن وہ پھر میں دیکھوں گا وہ کتنا عرصہ لگا تھا اس پہ. بہرحال یہ حضرات عزیر علیہ السلام نیند سو کے اٹھ گئے, موت سے اٹھے جب, تو اللہ نے پہلا سوال کیا حضرت عزیر سے. اللہ نے پہلا سوال کیا, قال کم لبثت, بتائیے عزیر میرے نبی بتائیے آپ یہاں پہ کتنا عرصہ رہے ہیں, اس درخت کے نیچے آپ نے یہاں کتنا عرصہ گزارا ہے. تو عزیر علیہ السلام جس وقت سوئے تھے تو کوئی دوپہر کا وقت تھا. جب اللہ نے ان کو زندہ کیا تو عصر کے بعد کا وقت تھا. کون سا وقت تھا بھائی؟ تو عزیر علیہ السلام نے قرب و جوار میں دیکھا, اندازہ لگایا, اندازہ لگا کے کہنے لگے میرے مولا بس لبثت یوما و بعض یوم, بس یہی ایک دن گزرا ہے یا آدھا دن گزرا ہے. کتنے دن گزرے ہیں؟ ایک دن یا آدھا دن. اسی طرح صحابہ کہف نے بھی کہا تھا, جب آپس میں انہوں نے باتیں کی نا صحابہ کہف نے آپس میں, بھائی ہم کتنا عرصہ غار میں رہے ہیں, تو بیٹھ جا کے ایک نے دیکھا ہوگا, اس نے آ کے کہا جی بس یہی ایک دن یا آدھا دن گزرا ہے. ٹھیک ہے نا, انہوں نے بھی کہا ایک دن یا آدھا دن گزرا ہے, بس اتنی ہے. اللہ پاک نے فرمایا نہیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, میں بتاتا ہوں. قال بل لبثت 100 عام, آپ 100 سال یہاں درخت کے نیچے رہے ہیں. کتنے سال بھائی؟ بولے 100 سال. 100 سال گزر گئے. ٹھیک ہے, پوری صدی گزر گئی, آپ کو پتہ نہیں چلا. ٹھیک ہے نا, آپ نے کہا تھا اللہ زندہ کیسے کرے گا, دیکھنا ذرا میں کیسے زندہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بستی کو دیکھو, اور وہ جو کھانا تھا نا پاس, کھانا بعض لوگ فرماتے ہیں انجیر تھی, پانی تھا. تو اللہ پاک نے پہلا سوال کیا, حکم دیا ذرا اپنے کھانے اور اپنے پانی کو دیکھو. کس کو دیکھو جی؟ کھانے اور پانی کو دیکھو کہاں ہے, کس حالت میں ہے. عزیر علیہ السلام نے اپنا کھانا دیکھا, پانی دیکھا, تو جوں کا توں کھانا ان کا تر و تازہ ہے. کھانا کیا جی؟ اللہ نے کھانے کو تر و تازہ رکھا ہوا ہے, اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا, اس میں بدبو پیدا نہیں ہوئی, بالکل جوں کا توں ہے. اور کہا جی آپ جس سواری پہ سوار ہو کے آئے تھے ذرا اس کو دیکھیں. کس کو دیکھیں جی؟ بولیں ذرا سواری کو دیکھیں. عزیر علیہ السلام سواری کو دیکھتے ہیں, وہاں پہ گدھے کا نام نشان نہیں ہے. گدھے کا نام نشان نہیں ہے, گدھا تو ہے ہی نہیں وہاں پہ, ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے, بس ہڈیاں پڑی ہیں تھوڑی بہت آگے پیچھے. وہاں پہ بالکل مکمل طور پہ گدھا گیا جی ختم ہے. کھانا گرم ہے, گدھا ختم ہے. نہیں سمجھے آپ؟ کھانا تر و تازہ ہے, اور خر کیا ہے جی؟ بولو خر کیا ہے؟ خر فارسی کا لفظ بھی ہے نا, گدھے کو فارسی میں خر کہتے ہیں اور عربی میں حمار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟
حمار کہتے ہیں، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، پشتو اور فارسی میں اس کو خرو کہتے ہیں، اور ان کو میں اس کو کھوتا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا کہتے ہیں جی؟ کھوتا۔ گدھے کو دیکھو جی، اب گدھے کو دیکھتے ہیں، گدھا کیا جی؟ بالکل ختم ہے، نہ ہاتھ نہ پاؤں نہ زبان نہ کچھ اور، بالکل مرا ہوا ہے، چمڑی بھی اتری ہوئی ہے، ہڈیاں کے پیچھے پڑی ہیں، کھانا گرم گدھا ختم، کھانا گرم اور گدھا ختم۔ اللہ پاک نے فرمایا ذرا اپنی سواری کو دیکھو، جب سواری کو دیکھا تو سواری ختم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا آپ نے سوال کیا تھا نا کہ آپ زندہ کریں گے کیسے، اس کی کیفیت کیا ہوگی، ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھو میں کیسے زندہ کرتا ہوں، مشاہدہ کرو، کیفیت دیکھنا ذرا۔ اللہ پاک نے حکم دیا بھائی اس کی ہڈیاں جماؤ۔ کیوں بھائی؟ دیکھنا میں کیسے جوڑتا ہوں، کیسے ہڈیوں کو جوڑتا ہوں، گوشت لگاتا ہوں، چمڑا لگاتا ہوں، رگیں فٹ کرتا ہوں، گردے کو اپنی جگہ فٹ کرتا ہوں، تلی کو، جگر کو، گردوں کو، دل کو، دماغ کو، ہر چیز کو میں کیسے اپنی جگہ فٹ کرتا ہوں، ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ اللہ کسی پولیس کا، فوج کا محتاج، وہ امر کن کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہو جا، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ساری دنیا، زمین آسمان، جو کچھ ہے اللہ کے قبضے قدرت میں جکڑا ہوا ہے، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، وہ کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اچھا جی، گدھے کو دیکھا، اللہ نے حکم دیا، ایک دم وہ ہڈیاں اللہ نے ان کو جوڑنا شروع کیا۔ پہلے ان کا ڈھانچہ بنا، گدھے کا پہلے کیا بنا جی؟ پہلے ڈھانچہ بنتا ہے۔ جب گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اب اس پہ گوشت چڑھتا ہے۔ کیا چڑھتا ہے جی؟ بولو۔ اس پہ گوشت چڑھتا ہے، اور گوشت چڑھنے کے بعد اس کے اندر جتنا بھی نظام ہے اللہ نے اس کو فٹ کر دیا، ہر چیز کو اپنی جگہ اللہ نے فٹ کر دیا۔ چمڑی لگا دی، اس پہ بال لگا دیے، لیکن ابھی روح سے خالی ہے۔ کس سے خالی ہے جی؟ انسان تو بھائی روح کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ جسم سے روح نکلے اسے کیا بولتے ہیں بھائی؟ میت۔ کیا بولتے ہیں؟ اس کو لاش بولتے ہیں۔ جب تک روح ہو تو اس کو نام سے پکارتے ہیں، روح نکل جائے کہتے ہیں لاش آ رہی ہے، میت آ رہی ہے، لاش آ رہی ہے۔ ٹھیک، جسم کی قیمت نہیں ہے، قیمت اصل روح کی ہے۔ کس کی قیمت ہے جی؟ اصل قیمت روح کی ہے۔ روح نورانی ہو جائے، روح کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، روح پاکیزہ ہو جائے، آخرت کی ساری منازل کیا ہو جاتی ہیں جی؟ جسم تو گل سڑ جاتا ہے، اصل روح ہے۔ اچھا جی، حکم دیا جی اس کو، اب آخری حکم اللہ نے کیا، اب اپنے امر کن سے اللہ نے گدھے کے اندر روح ڈال دی۔ کیا ڈال دی؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، میرے حبیب یہ کافر آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا چیز ہے، آپ ان سے کہہ دیں روح تو میرا امر ہے، روح تو میرا کیا ہے جی؟ حکم ہے۔ چنانچہ جب اللہ نے روح ڈالی، عزیر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گدھا شور کرتے ہوئے، اپنی دم ملاتے ہوئے زمین سے اٹھ گیا۔ کیا ہو گیا جی؟ بولے بھائی سبحان اللہ۔ بالکل ٹھلے مقتدی ہو، ٹھیک ہے نا؟ نہیں سمجھے آپ؟ میں آگے پیچھے جاتا رہتا ہوں، بعض دیگر مسالے کے بھی لوگ ہوتے ہیں میرے ساتھ، دیگر مسالے کے ہمارے دوسرے بھائی نہیں ہیں جو کمزور عقیدے والے، وہ ان کے جو مقتدی ہوتے ہیں نا، مولوی صاحب بیان کرتا ہے تو ایک 500 کا ادھر سے آ رہا ہوتا ہے، 500 ادھر کا ادھر سے آ رہا ہوتا ہے، 1000 کا ادھر سے آ رہا ہوتا ہے، مولوی صاحب کو جوش آتا ہے۔ مولوی صاحب کو کیا ہوتا ہے جی؟ مولوی صاحب کو چلو 500 1000 دانہ دیو، سبحان اللہ دیکھو نا یار، میں آپ نہ میں لیتا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے، 500 1000 کرنا دو، جوش تو مارو یار ذرا۔ کتنا پیارا قرآن آپ کو سنایا میں نے۔ ایک دفعہ میں گیا تو وہاں کا جو بڑا جو جلسے کا بڑا تھا نا، اس نے جیب سے ہاتھ نکال کے میری طرف ہی بھیجے، استادہ بھی کچھ چاہ دیو۔ میں جی آپ بول دی رکھو، کسی اور ہی چاہ دیو، ٹھیک ہے نا، ہماری عادت خراب نہ کرو۔ عادت ایک دفعہ وہ جے پہ گئے نا، چسکا لگ ویسی، کہ لگ ویسی تو 500 1000 دانہ دیو، سبحان اللہ آپ چھوڑ دے کرو بس، یہ ہماری تو سنا گزارش ہے۔ کتنا بڑا واقعہ میں نے آپ کو سنا ہے، گدھے کو اللہ زندہ کر دیا، آپ لوگوں کی آنکھیں نیچے ہو رہی ہیں، بولو سبحان اللہ۔ ہاں اس طرح ہو نا یار، نیکی مل جائے۔ اچھا جی، گدھا زندہ ہو گیا، تو جب عزیر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا کہ بھئی اللہ نے گدھے کو زندہ کیا ہے، تو جملہ فرمایا اللہ میں جان چکا ہوں کہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو ہر چیز پہ کیا جی؟ ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، عزیر علیہ السلام جس وقت مرے تھے، ان کی عمر تھی اس وقت، اللہ آپ کا بھلا کرے، 40 سال۔ کتنی سال عمر تھی؟ 40 سال۔ بیٹا ان کا 20 سال کا تھا۔ بیٹا کتنے سال کا تھا؟ 20 سال۔ تو جب یہ زندہ ہو کے بستی میں ہے نا، تو بیٹا 140 سال کا اور یہ 40 سال کے ہیں۔ بیٹا کتنے سال کا ہے بھائی؟ 120 کا۔ بیٹا 120 کا اور یہ 40 کے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ یہ روایت مفتی شفیع صاحب نے لکھی ہے معارف القرآن میں، کہ جب بے ہوش مرے تھے تو عمر 40 سال ہے، بیٹا 20 سال کا ہے،
جب 100 سال پر زندہ ہو کے بستی میں آئے نا تو اپنی عمر وہی 40 سال اور بیٹا 120 سال کا ہے. باپ چھوٹا بیٹا چھوٹا اور بیٹا بڑا اور باپ چھوٹا. تو عزیر علیہ السلام نے بستی والوں سے کہا بھی میں عزیر ہوں. تو انہوں نے کہا بھی عزیر کدھر ہے؟ پتہ نہیں گم گیا کھپ گیا، ہمیں کیا پتہ عزیر علیہ السلام کدھر ہے. تو عزیر علیہ السلام کو تورات یاد تھی. کیا یاد تھی؟ تو وہاں ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے کہا بھائی اگر تو عزیر ہے نا تو تیرا امتحان ہے، تو ہمیں تورات سنا. اگر تو نے تورات سنا لی ہم مان جائیں گے، کیونکہ عزیر کے علاوہ کسی کو تورات یاد اس وقت نہیں تھی. عزیر علیہ السلام نے تورات سنائی، سب کو یقین آیا کہ یہ عزیر علیہ السلام ہے. یہ کون ہے جی؟ انشاءاللہ اس کے بعد کے واقعات ابھی رہتے ہیں، کل بیان کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی.